انارکی اینرکی، وہ اینرکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ لگتا ہے کہ بریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ ڈس آرڈر ان پاکستان وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جب زلزلے کوئی آتے ہیں تو پہلے ہلکی ہلکی وہ تھر تھراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک دم جو ہے ماؤنٹنز جو ہے گرنے لگتے ہیں۔ سبجیکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چائے خانے میں، کوئی کیفیٹیریا میں کوئی لڑکا اور لڑکی تو ساتھ نہیں بیٹھ جاتے، اور اگر وہ ہو جائے تو پھر کہرام مچ جاتا ہے۔ تو صحافیوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ تشدد جو ہے وہ ان آئسولیشن نہیں ہے، ایک لارجر کینوس، ایک لارجر پکچر ہے جس کا ایک حصہ ہے۔ جب اتنا کچھ ڈس آرڈر ہو جائے معاشرے میں، افراتفری ہو جائے، جہاں پہ صحافی تو یا میڈیا کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہو یہاں پہ۔ کرائم جو ہے، آرڈنری کرائم یا جسے آپ اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں، وہ شہروں میں، دیہاتوں میں، میرا تعلق دیہاتی علاقے سے ہے، وہاں بھی وہ بھی رائز کر رہا ہے۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے گرفت میں، ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز رہ نہیں رہی۔ تھنگز آر اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول، اور جو ہم ایک لفظ تھوڑا لائٹلی یا لوزلی یوز کرتے ہیں، انارکی اینرکی، وہ اینرکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ لگتا ہے کہ بریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ ایک صرف اصطلاح تھی کہ جی معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، عوام کا یہ موڈ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو جیسے ایک فلم ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ دا ڈس آرڈر ان پاکستان وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا جلدی کیسے ہو گیا ہے؟ جیسے ایونٹس ٹیلیسکوپ ہوتے ہیں، مطلب جنہوں نے دیر تک رہنا ہو لیکن آپ ٹیلیسکوپ کر کے بالکل یہاں نیرو انہیں کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل جو پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا ہے، وہ جو ایک سپیڈ ایکسیلریٹ ہو جاتی ہے، جب چیزیں ٹوٹنے لگیں تو شروع میں آہستہ ہوتا ہے۔ نیچرل فینومینا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جب زلزلے کوئی آتے ہیں تو پہلے ہلکی ہلکی وہ تھر تھراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک دم جو ہے ماؤنٹنز جو ہے گرنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر چیزیں تیز ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہانی نہیں رہی، یہ کوئی ذہنی اختراع نہیں رہی، یہ دس از ہماری اب لیونگ ایکسپیرئنس ہے۔ ہم نے تو میری عمر کے لوگ جو ہیں، جنریشن کے لوگ، ہم نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ پشاور کا ایک وہ کیس ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بلوچستان اور فاٹا میں، فارمر فاٹا میں آرمڈ انسرجنسیز وہ جاری ہیں، اور وہ جو ہمارے ریاست ہے، ملک ہے، معاشرہ ہے، اس پہ وہ حملے ہو رہے ہیں۔ ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے ایجنڈاز کیا ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ کل جو کراچی کا واقعہ ہے، سینٹر آف کراچی، پاکستان کے سب سے بڑا شہر، اور وہاں پہ اس میں آپ دیکھیے، ہمت دیکھیں، اوڈیسٹی دیکھیں، کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ پولیس انسٹالیشن آفس ہے، وہاں پہ جا کے حملہ ہو رہا ہے، اور اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ایسے ایونٹس کا کیا ہے؟ کیونکہ ایسے ایونٹس کا یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ چیزیں بھی محفوظ نہیں، پولیس لائنز پشاور محفوظ نہیں، پولیس کی چوکیاں محفوظ نہیں، تو پھر کون سی چیز یہاں پہ محفوظ رہ گئی ہے؟ اور جو آرمڈ فورسز کے ساتھ ہو رہا ہے،
یہ جو انسرجنسیز ہیں یہ آرمڈ انسرجنسیز ہیں، اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آئے روز ہمارے آرمڈ فورسز کے آدمی، فوج کے آدمی وہاں جو ہے مر رہے ہیں، آفیسرز مر رہے ہیں، اور یہ کسی اور ملک میں ہو کہ ایک دن میں ایک میجر اور ایک کیپٹن جو ہے ان کی ڈیتھس ہو جائیں، دوسرے دن 4-5 ہو، وہاں کہرام مچ جائے۔ امریکہ میں ایسے ہو، یورپین کسی کنٹری میں ہو تو وہاں پہ طوفان برپا ہو جائے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ وی آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ۔ ہاں 4 آدمی آج کے پی میں ہو گئے ہیں، 4 آدمی کولو بلوچستان میں ہو گئے ہیں، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ۔ اور جن کو سیکیورٹی سچویشن پہ نظر رکھنی چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ لائنز جو سیکیورٹی ہیں ان کو سنبھالیں، ان کو سیاست سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کسی جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی جو ہے وہ یا کوئی سیاستدان ہے تو وہ اپنی کوئی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کی جو نظریں ہیں، ان کی دوربینیں ہیں، وہ اتنی فاٹا اور بلوچستان اور وہاں پہ نہیں لگی ہوئی، وہ مخصوص بیڈ رومز میں لگی ہوئی ہے کہ بیڈ رومز میں کیا ہو رہا ہے۔ اور گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کے سامنے سب سے اس وقت اہم مسئلہ یہ ہے کہ گومل یونیورسٹی میں لڑکا اور لڑکی جو ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہ کہیں دیکھے جائیں، کلاس رومز میں نہ ہو، اور وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لاہور میں جو ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ہے، اس کا بھی مسئلہ، سب سے اولین مسئلہ ریسرچ نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، ایکڈیمک سبجیکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چائے خانے میں، کوئی کیفیٹیریا میں کوئی لڑکا اور لڑکی تو ساتھ نہیں بیٹھ جاتے، اور اگر وہ ہو جائے تو پھر کہرام مچ جاتا ہے۔ تو اس قسم کا جب آپ معاشرہ بنا دیں گے تو پھر یہی ہے، جب یہ آپ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ پہلے کئی لوگ سارے نے وارننگز دیا کرتے تھے، اور وہ وارننگز فضول لگتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ جو فلاں لوگ ہیں ان کی تو عادت ہے وارننگز دینا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے، حالات گرفت میں نہیں رہیں گے، پاکستان کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ باتیں نہیں رہی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جرنلسٹ کے ساتھ ارشد شریف سر فہرست، باقی جو ہیں آپ کی ریسرچ اس میں ہے، بہت اچھا آپ نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، یہ صرف شو کرتا ہے کہ ہم ایک ارریشنل، عقل پہ مبنی نہیں، ریشنل تھنکنگ پہ مبنی نہیں، بلکہ ماورائے ریزننگ ایک ہم معاشرہ، یہ نہیں کہ بنتے جا رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ جو ہماری قومی گفتگو ہے، جو اخباروں میں جو ہوتی ہے، جو ٹاپکس ہیں، جو ہمیں جو چیزیں ہمارے ذہنوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ جو کچھ دن پہلے ننکانہ صاحب میں ہوا تھا، ایک آدمی پولیس کی تحویل میں ہے، اس کو حملہ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور جس بربریت سے اس کے ساتھ پھر ڈیل کیا جاتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ معمول بن گیا ہے۔ لاہور شہر میں ایسے واقعات ہوئے، سینٹ جوزفس کالونی میں، گوجرا شہر میں ہوئے، قصور میں ایک وہ کرسچن اور اس کی بیوی کو بھٹے میں، جلتے بھٹے میں، بات ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے بیچ میں، وہ کچھ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ اس کو لبادہ کسی اور چیز کا دے دیا، اور نہ کوئی آپ کا ادارے والے پوچھنے والے ہوتے ہیں، نہ پولیس والے ہوتے ہیں، کر کے ہاں جی پرچہ درج کر دیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ یہ اسلام آباد میں کچھ دن پہلے F9 پارک میں افسوسناک واقعہ ہوا، لیڈی واز ریپڈ،
2 آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، پولیس کی تحویل میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ قانون کو عمل میں نہیں لاتے، کر کے پھڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کوئی سویلائز معاشرہ ہے؟ اور جب سویلائز معاشرہ نہ ہو تو پھر جرنلسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اتنی یونیک یا منفرد چیز نہیں ہے، یہ ایک بڑی، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑے کینوس کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ میلیز، یہ ڈیزیز، یہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کا فکر مند ہونا چاہیے۔ امیگریشن مطلب ملک کو چھوڑ جانا کئیوں کے لیے آپشن ہے، بہتوں کے لیے آپشن بن رہا ہے، پر ساری کی ساری آبادی تو یہاں کی امیگریٹ نہیں کر سکتی، یہی رہنا ہے، یہی دھرتی ہے، اور دھرتی چینج کرنے کا آپشن نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ فکر مندی کی بات ہے، صرف جرنلسٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے میپ، وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ نہیں ہو رہا، وائلنس اس معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور معاشرہ اپنے اوپر وائلنس انفلکٹ کر رہا ہے، اور اس ساری چیز کی جو نوعیت ہے اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ چیزیں آسمان سے نہیں آئیں۔ یہ ہمارا جو جس طریقے سے 75 سالہ ہماری قومی زندگی رہی ہے، جس قسم کا ماحول یہاں پہ بن چکا ہے، اس کا یہ لاجیکل کانسیکوینسز، منطقی نتائج ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آفت آسمانوں سے نہیں گری، یہ ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے ریاست کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے مفتیان ملت کی، وہ ٹھیکیداران اخلاقیات جو یہاں پہ بیٹھ بیٹھ کے جو کہتے رہے کہ یہ نظریاتی مملکت ہے، یہ جو ہے یہ فلانے چیز کا قلعہ ہے، ریشنل بات آپ نے نہیں کرنی، نعروں کا سہارا لینا ہے، اور نعرے مارنے میں ہماری قوم کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے بس کا کرایہ ادا کریں، دکان سے سودا سلف لیں، تو آپ کو سارا سیاسی اور معاشی سبق جو ہے، آپ کا بٹوا جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ اس معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب جیسے بزرگ اور ان استاد جو معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں اور معاشرے کی برائیاں سامنے لانے کے لیے مختلف سطحوں پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔